تو ادارے شریعہ پٹنہ بہار کی جانب سے ضلع سارن کے قاضی حضرت علامہ مفتی ولی اللہ قادری صاحب قبلہ، یہ قاضی بھی ہیں، مفتی بھی ہیں اور چھپرا کالج میں پروفیسر بھی، بہت اچھے قلمکار بھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات، چونکہ اب ساری باتیں اسٹیج پر ہی ہونی ہیں، تو یہ جتنے چینل والے ہیں آئندہ آپ اپنی جگہ تلاش کیجئے گا۔ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، خود رب کائنات نے روشن کیا جسے پھونکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نیا طوفان پیدا کر۔ اور ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے کیا نام ہے؟ ڈاکٹر منصور صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ ان کے صاحبزادوں کو سلامت رکھے۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نیا طوفان پیدا کر۔ مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلے میں جان پیدا کر، دلوں میں حوصلے اور حوصلے میں جان پیدا کر، دلوں میں حوصلے اور حوصلے میں جان پیدا کر۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ حضرات، آج کے اس جلسے کا نام ہے فیضان علم کانفرنس۔ الحمدللہ ہر شخص کہیں نہ کہیں سے علم حاصل کرتا ہے، چاہے وہ کالج میں پڑھتا ہو، اسکول میں پڑھتا ہو، مدرسے میں پڑھتا ہو، درسگاہ میں پڑھتا ہو، خانقاہ میں پڑھتا ہو، کوچنگ سینٹر میں پڑھتا ہو، کسی استاد کی بارگاہ میں پڑھتا ہو، حافظ قرآن کی درسگاہ میں پڑھتا ہو، پیران اعظام کی بارگاہ میں پڑھتا ہو۔ ہر شخص کہیں نہ کہیں اپنے علم کی پیاس کو بجھاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج سماج میں لوگ یہ نہیں جانتے کہ علم کا اصل مقصد کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ جانا کہ علم کا اصل مقصد ڈگریاں حاصل کرنا ہے۔ آج جب پوچھا جاتا ہے آپ کی تعلیمی حیثیت کیا ہے، تو ہر شخص بتاتا ہے میں میٹرک پاس ہوں، میں انٹر پاس ہوں، میں بی اے پاس ہوں، میں ایم اے پاس ہوں۔ مگر بات جب ہم اسلام کے قریب آتے ہیں تو اسلام کہتا ہے علم کا اصل مقصد ڈگریاں نہیں، علم کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان زندگی جینے کا سلیقہ جان جائے، انسان طرز زندگی کو جان جائے۔ عورت ہو تو یہ جانے ہمارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، انسان یہ جانے ہمارے لیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، انسان کی زندگی میں بدلاؤ آئے، انسان کی زندگی میں پریورتن ہو، اسے پتا ہو انسانیت کسے کہتے ہیں، اخلاق کیسا ہوتا ہے، ایک عورت کا مقام کیا ہے، ایک مرد کی عزت کیا ہے، ماں کا رتبہ کیا ہے۔ سماج میں علم حاصل کرنا یہ تو بالکل ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اسلام نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ مگر اس تعلیم سے مراد میٹرک کی ڈگریاں نہیں ہے، انٹر کی ڈگریاں نہیں ہے، بی اے کی ڈگریاں نہیں ہے۔ جو تعلیم ہر مرد عورت پر فرض ہے، اس تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا انسان جو اس خاکے گیتی پر آیا ہے اسے یہ جاننا چاہیے اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ایمان کیا ہے، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اسے یہ پتا ہو، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کیا کھانا ہے کیا پینا ہے، کیسا پہننا ہے کیسا اوڑھنا ہے، اسے یہ پتا ہو، نماز کا طریقہ کیا ہے، مسلمان ہے تو اتنا ہر مرد عورت کو جاننا کمپلسری ہے، نماز کے مسائل کیا ہے، روزہ کے مسائل کیا ہے، غسل کے مسائل کیا ہے،
اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے گناہ کبیرہ کیا ہے، گناہ صغیرہ کیا ہے، شرک کیا ہے، گستاخی مصطفیٰ کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ پھر جب امیر ہو تو زکوٰۃ کا علم، پھر اور امیر ہو تو حج کی تعلیم۔ یہ یاد رکھے عالم بننا فرض کفایہ ہے، حافظ بننا فرض کفایہ ہے۔ میٹرک انٹر بی اے اور ایم اے کی ڈگریاں حاصل کرنا یہ مسلمانوں کے لیے مباح ہے، جائز ہے، وہ پڑھے۔ لیکن یاد رکھے ایک شخص ڈاکٹر ہو لیکن اس کا کردار اچھا نہیں ہو، کھڑے کھڑے شراب پیتا ہو، لوگ کہیں گے بڑا علم والا ہے مگر اخلاق اور کردار کا اچھا نہیں ہے۔ ایک لڑکا ہمارے سماج کا انجینئر ہو مگر حال یہ ہو کہ شام کو چرس افیم اور گاجے میں ڈوب جاتا ہو، لوگ کہیں گے پڑھا لکھا ہے مگر کردار و کریکٹر اس کا اچھا نہیں ہے۔ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر تعلیم یافتہ شخص کے لیے اچھے کردار کا حامل ہونا ضروری ہے۔ ہر پڑھے لکھے ویکتی اور انسان کے لیے وہ چاہے مرد ہو یا عورت اچھا کردار ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام کہتا ہے علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے بھی بن جاؤ۔ یہی وجہ ہے قرآن نے کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی اس لیے آئے تاکہ تجھے کتاب اور حکمت سکھائے، مگر مقصد کیا؟ تو قرآن نے کہا یزکیہم، تاکہ اس علم کے ذریعہ تمہارے دلوں کی صفائی ہو جائے، تمہارا ماحول اچھا ہو جائے، تمہارا معاشرہ بہتر ہو جائے، تمہاری سوسائٹی بہتر ہو جائے۔ یہی وجہ ہے اسلام نے ایک اصول بیان کیا، لوگوں تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، تیری زندگی کا سلیقہ کیا ہے، سلیقہ زندگی کیا ہے۔ آج بڑا افسوس ہوا جو ہی میں نے صاحب فارغ ہونے کے بعد جب رات کے 9:30 بجے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چھپرا سے چلا، جو ہی سوشل میڈیا کھولا دیکھا ایک قوم کی بیٹی رو رہی ہے، صاحب مرتد ہو چکی ہے، کافرہ ہو چکی ہے، رو رہی ہے۔ میں جس کے چکر میں پڑ گئی اس نے مجھے حرام کھلایا، حرام پلایا، حرام جگہ لے کر کے گیا، مگر آج مجھے مجھدار میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے اس لڑکی کے پاس علم ہے مگر یہ پتہ نہیں ہے ہماری زندگی کے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ ان ساری اچھائیوں کو جو کتاب تنہا بیان کرتی ہے اسی کتاب کو قرآن عظیم کہا جاتا ہے۔ اسی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہوں گے صرف آج لوگوں نے ذہن میں یہ باتیں ڈال دی اور لوگوں نے نہیں ڈالی، یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ نصرانیوں کی سازش ہے۔ یہودیوں نے دیکھا عجیب زمانے میں انقلاب آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے ساتھ ایک کتاب آئی۔ نبی کا ساتھی بن کر آنے والا آسمان سے کون ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے آمنہ کے لال کا ساتھی جو زمین پر آسمان سے بن کر آیا وہ کوئی انسان بن کر نہیں آیا، کوئی فرشتہ بن کر کے نہیں آیا۔ نبی کا ساتھی جو آسمان سے زمین پر بن کر آیا قرآن نے اس کا ذکر یوں کیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے آ گیا تمہاری جانب اللہ کی طرف سے نور اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے اور کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے۔ اے میری قوم کے شہزادوں یاد رکھنا نبی کا ساتھی قرآن بن کر کے آیا ہے تاکہ سماج میں دیکھنے والے نبی کے کردار کو دیکھ کر اسلام سمجھ لے اور پڑھنے والے قرآن عظیم کو پڑھ کر اسلام کو سمجھ لے۔ اب یاد رکھیے گا آج بڑا افسوس ہوتا ہے، آج ہماری قوم کے نوجوانوں نے کتاب کو اپنا ساتھی بنانا چھوڑ دیا۔ نہ جانے اس موبائل نے معاشرے کو کتنا تباہ کیا، گھر کی عزت کو بازار میں لا کر کے ڈال دیا۔ اس موبائل نے ہماری زندگی کو اجاڑ دیا، رات کی نیندوں کو ختم کر دیا۔ موبائل جس طریقے سے ایک شرابی کو شراب کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، نشے کا عادی ہے، لاکھ منع
کرو ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایسے ہی میں دیکھتا ہوں آپ کو، آپ دیکھیں گے کھینی کھانے والا بھی نشے میں مبتلا ہے، جب تک نہ ملے پریشان رہتا ہے۔ ٹھیک یہی حال اس دور میں موبائل چلانے والوں کا ہے۔ وہ صاحب کوئی بھی ہو، موبائل کے بغیر نیند نہیں آتی۔ موبائل ہے کدھر؟ لیکن میں کہوں گا یاد رکھیے گا، موبائل کا استعمال صحیح ہو، اس کا مس یوز کیجئے گا، زندگی بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ لیکن آج میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا، نبی کا ساتھی تو قرآن بن کر کے آیا، نبی کا ساتھی تو کتاب ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی زندگی کا ساتھی کتاب کو کیوں نہیں بناتے ہو؟ آپ اپنی زندگی کا ساتھی قرآن کو کیوں نہیں بناتے ہو؟ ہم نے نعرے تو بہت لگائے، الحمدللہ جب دیکھو نعرے لگ رہے ہیں، لیکن ہمارا عمل بھی ہو، ہمارے ساتھ کردار و کریکٹر بھی ہو۔ الحمدللہ دنیا میں کتابیں بہت ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا صاحب ہر بچے کتاب پڑھتے ہیں، میٹرک کے بچے الگ پڑھتے ہیں، انٹر کے بچے الگ پڑھتے ہیں، صاحب بی اے کے بچے الگ پڑھتے ہیں۔ دنیا میں کتابوں کی کمی نہیں ہے، ایسے ہی سلیبس کی بھی کمی نہیں ہے۔ میٹرک کے لیے الگ سلیبس ہے، انٹر کے لیے الگ سلیبس ہے، ڈاکٹر کے لیے الگ سلیبس ہے، انجینئر کے لیے الگ سلیبس ہے، پروفیسر کے لیے الگ سلیبس ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر انجینئرنگ کی کتاب پڑھے، انجینئر ڈاکٹری کی کتاب پڑھے، ڈاکٹر پروفیسر کی کتاب پڑھے۔ ہر انسان الگ الگ کتابیں پڑھتا ہے۔ میٹرک کا بچہ انٹر کی کتابیں نہیں پڑھتا، انٹر کا بچہ میٹرک کی کتابیں نہیں پڑھتا، سائنس پڑھنے والا فلسفے کی کتابیں نہیں پڑھتا، فلسفی سائنس کی کتابیں نہیں پڑھتا۔ تعجب کی بات ہے، لیکن دنیا میں کوئی ایسی کتاب لاؤ، کتاب ایک ہو، ڈاکٹر بھی پڑھ رہا ہو، انجینئر بھی پڑھ رہا ہو، پروفیسر بھی پڑھ رہا ہو، ماسٹر بھی پڑھ رہا ہو، ڈاکٹر بھی پڑھ رہا ہو، حافظ قرآن بھی پڑھ رہا ہو، عالم دین بھی پڑھ رہا ہو، مفتیان اعظام بھی پڑھ رہے ہو، مرد بھی پڑھ رہے ہو، عورتیں بھی پڑھ رہے ہو، بچے بھی پڑھ رہے ہو، بچیاں بھی پڑھ رہی ہو۔ میٹرک کے بچے اسی کتاب کو، انٹر کے بچے اسی کتاب کو، بی اے کے بچے اسی کتاب کو، ایم اے کے بچے اسی کے کتاب کو، جج بھی اس کتاب کو پڑھ رہا ہے۔ آپ کہو گے مولانا دنیا میں کون ایسی کتاب ہے کہ کتاب ایک ہو، عورت بھی اسے پڑھے، مرد بھی اسے پڑھے، بچہ بھی اسے پڑھے، جوان بھی اسے پڑھے، سارا زمانہ اس کتاب کو پڑھے؟ تو میں کہوں گا ہاں ہاں، اسی کتاب کا نام قرآن ہے۔ جب قرآن کو دیکھو، ڈاکٹر صاحب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، انجینئر صاحب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، پروفیسر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، سائنٹسٹ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، عالم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، حافظ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، مرد بھی قرآن پڑھ رہا ہے، عورتیں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہی ہیں، قرآن سب پڑھ رہے ہیں، کتاب ایک ہے، پڑھنے والے انیک ہیں۔ کتاب ایک ہے اور پڑھنے والے انیک ہیں، لیکن سب کے پڑھنے کا مقصد ایک، سب کے پڑھنے کا مقصد ایک نہیں ہے، سب کا مقصد الگ الگ ہے۔ حافظ صاحب آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا یاد کروں گا، رمضان میں تراویح سناؤں گا۔ عالم صاحب آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا قرآن پڑھوں گا، لوگوں کو مسائل بتاؤں گا۔ مفتی صاحب آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا قرآن پڑھوں گا، لوگوں کو اس کے ذریعہ صحیح رہنمائی کروں گا۔ میں نے کہا قاضی صاحب آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا میں قرآن پڑھتا ہوں، اس قرآن کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا خانقاہ کے پیران اعظام سے آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، مریدوں کو تلقین بھی کرتے ہیں تاکہ یہ دل گناہوں سے صاف ہو جائے، دل گندگی سے پاک ہو جائے۔ میں نے دیکھا سائنٹسٹ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں اگر قرآن نہیں ہوتا تو ریسرچ کا دروازہ کون کھولتا؟ قرآن نہیں ہوتا تو عروج کی باتیں کون کرتا؟ قرآن نہیں ہوتا تو انسان کو زمین سے اٹھا کر چاند تک کون پہنچاتا؟ مولانا ہم قرآن اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، اے لوگوں کیا بات ہے، قرآن رکھتے ہو مگر قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ مولانا یہ قرآن ہی تو ہے جس نے سب سے پہلے ریسرچ کر کے بتایا کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا، خلق الانسان، ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ قرآن ہی تو ہے جس نے کہا اے انسان ہم نے
तुझे मिट्टी से बनाया है, एक दिन तुझे फिर इसी मिट्टी में डालेंगे और एक दिन आएगा फिर तुझे इसी मिट्टी से उठाएंगे। ये कुरान ही तो रिसर्च का दरवाजा खोल रहा है। मैंने कहा साइंसदानों और बताओ। कुरान ने कहा ऐ साइंसदानों जानना चाहते हो क्या तुझे पता नहीं है वल कमरी इज़्ज़त तफक लतरकबुन तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे, चांद के ऊपर चले जाएंगे। अमेरिका बाद में गया, चाइना बाद में गया, रशिया बाद में गया, सुनीता विलियम बाद में गई, कल्पना चावला बाद में गई। कुरान ने 1450 बरस पहले चांद पे जाने का ऐलान कर दिया। अब कुरान एक है मगर साइंटिस्ट अपने मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह साहब अजीब इत्तफाक है, इंसान की तख्लीक के बारे में कुरान बताए। और आगे बढ़िए, मैंने देखा साहब इन डॉक्टर साहब कुरान पढ़ रहे हैं। खैरियत है डॉक्टर साहब, आप कुरान पढ़ रहे हैं? कहा हाँ मौलाना साहब डॉक्टर बन गया हूँ इसलिए कुरान पढ़ रहा हूँ। मैंने सुना है हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये कुरान ईमान वालों के लिए शिफा भी है, रहमत भी है। मैं कुरान इसलिए पढ़ता हूँ ताकि कुरान की तिलावत की बरकत से जब मैं किसी मरीज को दवा लिखूं तो दवा भी उसके लिए शिफा बन जाए और कुरान की आयत की बरकत से आने वाले मरीज भी अच्छे हो जाए। मैंने देखा साहब इंजीनियर साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं। खैरियत है? कहा मौलाना साहब मैं ड्यूटी पे जाने से पहले हर रोज कुरान पढ़ता हूँ इसलिए कि कुरान पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, दिल पुरनूर होता है। मैंने देखा साहब एक बूढ़ी औरत घर में कुरान की तिलावत कर रही है। मैंने कहा दादी जान खैरियत आप इस बुढ़ापे में कुरान पढ़ रही हैं? कहा मौलाना साहब नहीं मालूम, बच्चे बूढ़े जवान बेटा बेटी पोता पोती जो भी आता है कहता है दादी दुआ कर दीजिए, तो मैं सोचती हूँ दुआ किस जबान से करूँ, इसलिए इस जबान को पाकीज़ा बनाने के लिए मैं रोजाना कुरान की तिलावत करती हूँ ताकि मेरे घर में बरकत का नुज़ूल भी हो और मेरी दुआएं किसी के हक में मकबूल भी हो, किसी के हक में मकबूल भी हो। मैंने कहा ताज्जुब है, देखा एक बच्चा कब्रिस्तान में अपने बाप की कब्र पे खड़ा है और खड़े होकर के कुरान की तिलावत कर रहा है। मैंने कहा शहजादे खैरियत किताबें तो हिंदुस्तान में पढ़ी जाती हैं, आप कब्रिस्तान में पढ़ रहे हो, ये कौन सी किताब है? कहा मौलाना ये कुरान अजीम है, दुनिया में जितनी किताबें हैं सब सिर्फ जिंदों के लिए है, यानी जिंदा पढ़े तो कामयाब हो। ऐसी कोई किताब लाए जो मुर्दों को फायदा पहुंचा दे। है इंग्लिश में कोई ऐसी किताब? है फारसी में कोई ऐसी किताब? बताओ ईमानदारी के साथ, है कोई हिंदी में ऐसी किताब? है कोई ऐसी किताब तो लाओ जो मुर्दों के काम आ जाए। आप कहेंगे नहीं मौलाना हम जितनी किताबें पढ़ते हैं वो सब दुनिया में काम आती है, मगर ये कुरान है अगर जिंदा पढ़े तो जमीन के ऊपर कामयाब और मुर्दे के लिए पढ़ दो तो जमीन के अंदर कामयाब। जमीन के अंदर कामयाब। किताब तो एक ही है मगर साहब एक ही कुरान है, पढ़ने वाले की नीयत बदल गई है। देखा बच्चा बाप की कब्र पे कुरान पढ़ रहा है, आंखों में आंसुओं के कतरे हैं। मैंने कहा शहजादे खैरियत, कहा मेरा बाप इस कब्र में लेटा है, मैं इसलिए कुरान पढ़ रहा हूँ ताकि इसकी बरकत से मेरे बाप की बख्शिश हो जाए, मेरे बाप की मग़फ़िरत हो जाए। मैंने देखा एक साहब जाहिल शख्स जिसे पढ़ना नहीं आता बावजूद होकर कुरान को उठाया है, कभी सूरह फातिहा पलट रहा है, कभी सूरह बकर पलट रहा है, पहला पारा से 30 पारा कभी पलट रहा है, कभी चूम रहा है, कभी छू रहा है, कभी मोहब्बत से सीने से लगा रहा है, कभी आंखों से लगा रहा है। मैंने कहा साहब खैरियत आप कुरान लेकर क्या कर रहे हैं? कहा मौलाना मैंने सुना था दुनिया में जितनी किताबें हैं सिर्फ लोग पढ़कर कामयाब होते हैं, मगर आज किसी ने मुझे बताया दुनिया में एक किताब ऐसी भी है कि अगर तुझे पढ़ना नहीं आता मोहब्बत से छू लो कामयाब हो जाओगे, मोहब्बत से चूम लो कामयाब हो जाओगे, मोहब्बत से सुन लो कामयाब हो जाओगे। हाँ हाँ उसी किताब का नाम कुरान है। मैंने कहा मौला तेरे करम का जवाब नहीं, ये तारिक मसूद जैसे बदअकीदे देवबंदी मौलवी जो पाकिस्तान में बैठकर लोगों के ईमान और अकीदे को खराब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुरान में बराबर की गलती हो जाती है। मैं
किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए सुनो, बच्चे हो तो भी कुरान पढ़ो, जवान हो तो भी कुरान पढ़ो, मर्द हो तो भी कुरान पढ़ो, औरत हो तो भी कुरान पढ़ो, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर हो तो भी कुरान पढ़ो। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ और तन्हा कुरान अजीम एक तरफ। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, लिफ़ाते कुरान, शाने कुरान, दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा, जलसे दस्तारबंदी, मैदाने इल्म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मस्तके आला हज़रत। मगर आज अफसोस, ये बताइए कितने लोगों के घरों में कुरान है? जिनके घरों में है सिर्फ वही हाथ उठाएंगे, जिनके घरों में कुरान है। माशाल्लाह, स्टेज वाले है ना, इनके तो सीनों में कुरान है। ये समझ रहे हैं घर और सीने का फर्क। माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर तो सीने में कुरान है, इधर घर में कुरान है। ये बताइए ईमानदारी से, घर में बाइक है, चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? अरे बोलिए जरा जोर से। घर में बहुत सामान है, सबका इस्तेमाल होता है। ईमानदारी से बताएं, हम सिर्फ कुरान रखने वाले बन गए। जिस दिन हम कुरान पढ़ने वाले बन जाते ना, तो हम भी अच्छे बन जाते, समाज भी अच्छा हो जाता, माशरा भी अच्छा हो जाता। जिसके घर में कुरान हो उसका बेटा शराबी, ताज्जुब। जिसके घर में कुरान हो उसकी बेटी के सर पे दुपट्टा ना हो, ताज्जुब है। जिसके घर में कुरान है उसकी बीवी बाहया ना हो, ताज्जुब है। जिसके घर में कुरान है और माँ के कदमों के नीचे बेटा जन्नत तस्वुर न करे, ताज्जुब है। इसका मतलब हम सिर्फ कुरान रखने वाले हैं। और इससे भी बुरा हाल हमारी कौम की बहुओं का। ये सिर्फ शादी में बाप से कुरान लेकर आती हैं, मगर कभी जिंदगी में पढ़ती ना। ये क्यों पढ़ेंगी? ये तो सिर्फ इसी चक्कर में है कि कुरान में सास की खिदमत कहाँ लिखा। एक नौजवान बहुत परेशान था और उसने रात में मुझको फोन किया। मैंने कहा खैरियत? कहा हजरत सोचा जलसे में होंगे, एक मसला उलझ गया। मैंने कहा यह मसला अभी उलझा है? कहा हजरत अभी अभी उलझा है, तो सोचा कि इसको सुलझा लूं। मैंने क्या मसला है? कहा मेरी बीवी पूछ रही है कि सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है। मैंने कहा मसला तो बहुत गंभीर है, लगता है घर में आज किसी को खाना नहीं मिला। कहा हजरत यही तो टेंशन है। मैंने सोचा कि मुफ्ती साहब से पूछ लेता हूँ। मैंने कहा बहुत आसान है। मैंने कहा पूछिए कुरान सिर्फ लेकर आई है या पढ़कर भी आई है? अगर सिर्फ लाने वाली है तो नो प्रॉब्लम। अब वो चाहे मांग में सिंदूर करके घूमे और चाहे नाखून में नाखून पॉलिश लगा करके घूमे, उसको तो मसले का इल्म ही नहीं। चूंकि हमने जलसों को सिर्फ महंगा किया और महंगे खतीबों को बुलाया, कभी अपने घर मिलाद शरीफ के बजाय किसी आलिम को बुलाकर मर्द औरत दीन भी सीख लेते, तो मुझे लगता है समाज में ये अलमिया नहीं होता। आज मज़ारों पे चादरें खूब चल रही है, हर हफ्ते कछोछा शरीफ है ना। और जिसका टिकट कंफर्म नहीं हो अख्तर ज़िया साहब से राब्ता कर ले। लेकिन आज तक ये कौम कभी आलिमों से ये नहीं पूछी, ये पूछती हजरत कछोछा शरीफ जाना है, ये बताइए चादर चढ़ाने की नियत है, चादर कैसी होनी चाहिए और कितने मीटर की होनी चाहिए, मगर एक बार भी नहीं पूछता कि